بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے موضوعاتی مطالعے کا پہلا موضوع طہارت اور جسمانی صفائی کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس لیکچر میں ہم دوسرا موضوع صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ صبر و شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ ان اوصاف کے ذریعے انسان رنج و راحت اور خوشحالی و تنگدستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے، پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکر گزار بننا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے کھل کر اس کا اظہار کرنا۔ ان عنایات اور احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کے مستحق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کے عنایات کا اعتراف کیا جائے اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ شکر کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں: زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس دلانا، اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے۔ فراخی و فراوانی انہی لوگوں کا مقدر قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 ہے۔ اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں زیادہ دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ صبر و استقلال کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا۔ پس تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک مسلمان کو کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر دکھ اور پریشانی کے موقع پر صبر و ہمت سے کام لیا جائے تو اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر بہترین اجر ملے گا۔ مسلمانوں کے اجتماعی زندگی میں بھی صبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں۔ قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف صبر اور ہمت سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان حالات میں افراتفری، بدنظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد، یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں صبر کو بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل ولا تستجعل لهم، یعنی کہ پس اے نبی صبر کرو جس طرح تم سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ دنیا اور آخرت میں حقیقی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کریں، اس لیے فرمایا گیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے جب بھی اپنی امتوں کو دعوت دین کی طرف بلایا، مخالف کے طوفان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے حوصلے پست نہ ہوئے اور وہ کبھی نہ گھبرائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے صبر کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، اور بہت سے نبی ہو گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے لڑے ہیں، سو نہ تو انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ وہ باطل کے سامنے دبے، اور اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ اس موضوع کا مختصر خلاصہ یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آن پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اسی میں دین اور دنیا دونوں کی کامیابی ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے قرآن پاک اور سنت نبوی کی روشنی میں صبر و شکر اور ہماری اجتماعی و انفرادی زندگی کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے شکر کے طریقوں کی بات کی اور قرآن پاک کی روشنی میں انبیاء علیہ السلام کے صبر کی مثالیں جانی۔ اگلے لیکچر میں اعلی زندگی کے بارے میں بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔